تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ میاں بیوی کے ازدواجی زندگی میں جو مشترکہ حقوق اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو تم اس رب سے ڈرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، یہاں ایمان والے مستثنی نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام اعلان کرتے ہوئے تمام ذریت کو، تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وخلق منہا زوجہا، ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اللہ نے کہا وخلق منہا زوجہا، آدم سے ہم نے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھر اس جوڑے سے، آدم اور حوا علیہ السلام کے اس جوڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، لوگو تم ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جس کا نام لے کر کے تم میاں بیوی کے اس رشتے میں بندھے ہوئے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، نگران کار ہے، اللہ تم پر نگہبانی کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میاں بیوی کے جو یہ حقوق ہیں اہل علم نے اسے تین چیزوں میں یا تین حصوں میں منقسم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کچھ حقوق ایسے ہیں جن حقوق میں شوہر اور بیوی دونوں کے دونوں مشترک ہیں، یعنی مشترکہ حقوق، اور کچھ حقوق بیوی کے لیے خاص ہیں تو کچھ حقوق شوہر کے لیے خاص ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اکثر مرد حضرات کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بڑی دقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، بڑے ہی باریک بینی کے ساتھ اس پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طریقے سے دل و دماغ میں بٹھا لیں، اس بات کو اچھی طریقے سے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ عورت جو ہے یہ فطری طور پر کچھ کمزوریوں کی حامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کچھ کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ کمزوریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھ دی ہیں۔ اب ان کمزوریوں کو عورت سے نکالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ وَاسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، لوگوں تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، اس لیے کہ عورت جو ہے یہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، پھسلی جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے کہا کہ فَإِن ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اور اگر تم اس ٹیڑھی پھسلی کو سیدھے کرنے جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کسرتہو، توڑ دو گے۔ پھسلی ٹیڑھی ہے، سیدھا کرنے جاؤ گے تو سیدھی نہیں ہوگی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَفِيهَا عِوَجٌ، اور اگر اس کے ٹیڑھے رہتے ہوئے، جو پھسلی ٹیڑھی ہے اس کو ٹیڑھے رہنے دو، اس کو سیدھے کرنے مت جاؤ، سیدھے کرنے جاؤ گے توڑ دو گے۔ آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس ٹیڑھی پھسلی سے اگر تم فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ اٹھا سکتے ہو، ٹیڑھے رکھتے ہوئے ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ۔
تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر چھوٹی چیز پر توجہ نہ دے بلکہ عفو و درگزر سے کام لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر کمزوریاں رکھی ہیں. اب وہ کمزوریوں کو تم درست کرنے جاؤ گے تو درست نہیں ہوں گی بلکہ ٹوٹ جائیں گے. میرے عزیز ساتھیوں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا. جب شادی ہوئی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو شادی کی پہلی رات انہوں نے ایک اصول بنا لیا. اپنی بیوی کو بٹھا کر کے انہیں نصیحت کیا. کیا نصیحت کیا؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اذا رأیتنی غضبت فرضینی واذا رأیتک غضبا رضیتک وان لم نستحب. کہا کہ دیکھو ہماری شادی ہو چکی ہے، ہم ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. آج ہماری پہلی رات ہے، ہم ایک اصول بنا لیتے ہیں. کیا اصول بناتے ہیں؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَإِذَا رَأَيْتَنِي غَضِبْتُ فَرْضِينِي. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوں گی. کہا کہ وَإِذَا رَأَيْتَنِي غَضِبْتُ فَرْضِينِي. کہا کہ اگر میں غصے میں آ جاؤں کوشش کرنا کہ میں راضی ہو جاؤں، کوشش کر کے مجھے منا لینا. وَإِذَا رَأَيْتُكَ. اور اگر آپ غصے میں آ جاؤ، تم غصے میں آ جاؤ، میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ کیسے بھی کر کے تمہیں منا لوں گا. وَإِن لَّمْ نَسْتَحِبْ. اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں منائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم ساتھ میں نہیں رہ سکتے، ہم ساتھ میں نہیں رہ سکتے. تو میرے عزیز ساتھیوں، عفو و درگزر سے کام لینے کے لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بیان فرمایا. کہا کہ زندگی ہے، زندگی ہونے کے ناطے مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصائب و آلام آئیں گے. کبھی میں چڑچڑا ہو جاؤں گا، کبھی تم چڑچڑی ہو جاؤ گی، کبھی میں غصے میں آ جاؤں گا، کبھی تم غصے میں آ جاؤ گی. لیکن ہم دونوں میاں بیوی ہونے کے ناطے ہمارا مشترکہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اگر ناراض ہو جاؤ گی میں منا لوں گا، میں اگر ناراض ہو جاؤں گا کوشش کر کے تم مجھے منا لینا. اگر اس طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کا یہ قاعدہ بنا لیں گے تو یقیناً ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی لمبی زندگی گزار سکیں گے. تو یہ اصول ہونا چاہیے، یہ قاعدہ ہونا چاہیے. اگر آج بھی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات ایک مسلمان اپنی زندگی میں ڈال لے تو پھر زندگی میں کبھی دشواریاں نہیں آئیں گی، کبھی تکلیفیں نہیں آئیں گی، زندگی آرام سے کٹ جائے گی. میرے عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا ہی سبق آموز ہے. اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں بڑا اسوہ ملتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک بیویاں تھی، ازواج مطہرات تھے، امہات المومنین تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی روزانہ ایک بیوی کے پاس اپنا دن گزارا کرتے تھے. روزانہ ایک بیوی کی باری ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے. کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کھانے کا ایک برتن آیا. کس کے گھر سے؟ دوسری بیوی کے گھر سے. پہلی بیوی کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کا برتن آیا. اب میرے عزیز ساتھیوں، سوتن ہوتی ہے، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو یا ہماری بیوی ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی دیکھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کھانے کا برتن آیا ہے، مارے غیرت کے برداشت نہیں کر سکی. سوتن تھی نا، مارے غیرت کے برداشت نہیں کر سکی. جس جگہ پر بیٹھی تھی وہاں سے اٹھ کر کے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے وہ برتن ابھی لے ہی رہے تھے، اپنے ہاتھ میں کیا لیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن کو دھکا دے کر کے گرا دیا اور برتن زمین پر گر کر کے ٹوٹ گیا. دو ٹکڑے ہو گئے برتن کے، کیونکہ مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے. دو ٹکڑے ہو گئے، کھانا زمین پر بکھیر گیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نکل گئی کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہے.
ऐसे निकल गए गोया कुछ हुआ ही नहीं, देखा ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, देख करके मुस्कुराया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ करके बर्तन को जोड़ने लगे। जो खाना बिखरा हुआ था उसको उठा करके बर्तन में डाला। और वो जो सहाबा सारा वाकया देख रहे थे, सारा वाकया देख रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से कहा, कुलू गारत उम्मुकुम, कुलू गारत उम्मुकुम। कहा अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारी मां को गीरत आ गई है, बस कुछ भी नहीं है, क्या बड़ी बात हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन को जोड़ा, खाने को बर्तन में डाला, सारे सहाबा ने खाना खा लिया। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा, अय आयशा तुमने एक बर्तन तोड़ा है, अब उसके एवज में एक नया बर्तन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर भिजा देना। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इतना बड़ा वाकया हुआ लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ऐसे हल कर दिया गोया कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैं और आप उस जगह पर होते तो क्या करते, जरा सोच करके देखो। मैं और आप अगर उस जगह पर होते तो क्या रवैया इख्तियार करते अपनी बीवी के साथ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर ऐसे मसले को हल कर दिया गोया कुछ हुआ ही नहीं, नजरअंदाज कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे अजीज साथियों, लेकिन आज हमारी बदनसीबी ऐसी कि हम इन सारे अहादीस को सामने रख करके भी अपनी जिंदगी सही ढंग से गुजारते नहीं। अगर हमारे घरों में इस तरीके का कोई मामला हो जाए तो फिर हम अपने बीवी पर लानो तान करेंगे, बुरा भला कहेंगे, गाली गलौज करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह उसवा हमारे लिए बड़ा सबक आमूज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसले को ऐसे हल कर दिया गोया कुछ हुआ ही नहीं था। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, मियां बीवी के आपस के मुश्तरका हुकूक में से एक अजीम हक यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमा बरदारी में बीवी शोहर का साथ दे और शोहर बीवी का साथ दे। ऐसे तो हर गम में और हर खुशी में मियां बीवी मुश्तरिका हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन जहां जब बात अल्लाह और उसके रसूल की आती है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की आती है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये एक दूसरे का ताउन करें। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत सौबान इसके रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लियत्तखिज़ अहदुकुम खल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन सालिहा तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला तीन चीजें अता करे, तीन चीजें अता करे, गोया दुनिया की सारी नेमत अल्लाह ने उसे अता कर दिया है। तीन चीजें क्या हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लियत्तखिज़ अहदुकुम खल्बन शाकिरा। दुनिया का सबसे बेहतरीन माल, सबसे बड़ी चीज क्या है? अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खशियत पैदा करने वाला दिल। अल्लाह से डर करके जीने वाला आदमी, अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खशियत जिस दिल में जमा हो जाए वो दिल सबसे बेहतरीन दिल है। और जिसको अल्लाह लिसानन ज़ाकिरा, जिक्र करने वाली जबान अता करे। और तीसरी चीज नेक और सालेहा बीवी अल्लाह जिसको अता करे, जो उसके दीनी मामलात में उसकी मदद करती है, तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया की सारी नेमतों से नवाज दिया है। अल्लाह से डरने वाला दिल, अल्लाह के जिक्र करने वाली जबान और नेक और सालेहा बीवी, ऐसी बीवी जो उसके आखिरत के कामों में उसकी मदद करती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लहा मता व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु सालिहा। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? दुनिया सारे का सारा एक सादो सामान है और इसमें बेहतरीन सामान क्या है? नेक बीवी है। अल्लाह, अगर बीवी यानी औरत शोहर की सबसे कीमती चीज बन सकती है उस वक्त जबकि वो शोहर की आखिरत संवारने में उसकी मदद करे। दुनिया तो संवारती है औरतें, लेकिन आखिरत संवारने वाली औरत ये सबसे बेहतरीन औरत है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे रात को जगाया करते थे। कहते हैं कि आयशा उठो, उठ करके वित्र की नमाज पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को उठाते हैं वित्र नमाज पढ़ने के लिए। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द और औरत को दुआ दी है, कहा अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए ऐसी औरत पर, अल्लाह रहम फरमाए ऐसे मर्द पर। दोनों को कहा अल्लाह के नबी ने, अल्लाह रहम फरमाए ऐसे मर्द पर जो रात में उठ करके 2 रकात नमाज अदा करता है, यानी तहज्जुद की नमाज 2 रकात नमाज अदा करता है और फिर अपनी बीवी को उठाता है। और अगर बीवी ना उठे तो प्यार से उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है,
पानी छिड़क करके उसे उठा करके 2 रकात तहज्जुद पढ़ने की तरकीब दिलाता है। और ये बात अल्लाह के नबी ने औरतों से भी कहा कि अल्लाह रहम फरमाए ऐसी औरत पर जो रात में उठ करके 2 रकात नमाज अदा करती है और अपने शोहर को उठाती है नमाज अदा करने के लिए, और अगर ना उठे तो उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है। यानी उसकी आखिरत को संवारने में बीवी का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए। जहां औरतें अपने घर को संवारती हैं, दुनिया को संवारती हैं, दुनिया में ऐश और आरामी चाहती हैं, लेकिन एक नेक बीवी की सिफत यह है कि नेक बीवी हमेशा अपने शोहर को दुनिया के साथ साथ उसकी आखिरत की संवारने की फिक्र में लगी रहती है कि मेरा शोहर नेक बने, सालेह बने, दीनदार बने, नमाजी बने, आखिरत का ख्याल रखने वाला बने। इसीलिए सल्फ़े सालिहीन की जब हम किताबें पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो पहले जमाने की जो नेक बीवियां थी, वो जब शोहर काम करने के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाता था तो दरवाजे पर आकर के खड़ी होती थी। कैसा तरीका होता था? शोहर जा रहा है नौकरी के लिए तो दरवाजे पर जाकर के खड़ी होती थी और क्या कहती थी शोहर को? शोहर से यह नसीहत करती थी कि देखो तुम कमाने के लिए जा रहे हो, पैसा लाने के लिए जा रहे हो, लेकिन याद रखना हलाल कमाई कमाना और हलाल कमाई ला करके हमें पालना, हलाल कमाई से हमारी परवरिश करना, हराम कमाई हमारे घर पर ना लाना। यह हुआ करती थी पहले जमाने की माएं और बहनें। लेकिन आज क्या है? आज की औरतें कैसी है? बस लेकर के आना, कैसा भी लाओ, पैसा आ जाए तो बस है हमारे को, किसी भी तरीके से। नाउज़ बिल्लाह, ये नहीं होना चाहिए। नेक बीवी की मिसाल ये है कि नेक बीवी हमेशा अपने शौहर की आखिरत की फिक्र करती है। अलगद मेरे अजीज साथियों, इसी तरीके से मियाँ बीवी के आपस के मुश्तरका हुकूक में से एक अजीम हक ये है कि मियाँ बीवी को चाहिए कि वह आपस में एक दूसरे के राजों की हिफाजत करे। यकीनन बीवी जो होती है वो शौहर की सबसे बड़ी हमराज होती है, शौहर की हमराज होती है। शौहर दुनिया के सामने तो हर बात को छुपाता है, लेकिन बीवी के पास आकर के हर बात खोल करके रखता है। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी मेरी है और वो मेरी हमराज है। अल्लाह के नबी ने यही बात फरमाया कि कहा कि बीवी का हक ये बनता है कि मुश्तरका हुकूक में से एक हक ये है कि शौहर बीवी के लिए हमराज बने और बीवी शौहर के लिए हमराज बने, हमराज बने। ये जब कुछ सुनाती है तो उसको लोगों के सामने बयान ना करें, और ये जब उसको सुनाता है तो उसको सहेलियों या बहनों के सामने उसको बयान ना करें, बल्कि हमराज अपने दिल में उसको दफन करें। खुसूसन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखुसूस बिस्तर पर मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं उसके ताल्लुक से फरमाया कि वो किसी के सामने बयान ना करे। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा करने वाला वो शैतान है, ऐसा करने वाला वो शैतान है। अल्लाह के नबी ने उसे शैतान करार दिया है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मर्द को देखेगा भी नहीं, नजर रहमत की बात तो दूर है, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, जो रात में अपनी बीवी के साथ मिलता है और सुबह में जाकर के लोगों के सामने बयान करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत की तरफ भी नहीं देखेगा जो अपनी बीवी के दरमियान होने वाली चीजें अपनी सहेलियों या अपने बहनों को बतलाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मर्द और ऐसी औरत की तरफ जर्रा बराबर भी नजर रहमत से नहीं देखेगा। इसी तरीके से मियाँ बीवी को चाहिए कि वह आपस में एक दूसरे के लिए ज़ेब-ओ ज़ीनत का मुकम्मल ख्याल रखें, बेहतरीन कपड़े पहने, एक दूसरे के लिए बनाए संवरें, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को ज़ेब व तन करने की कोशिश करें। बुखारी शरीफ में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम में से कोई शख्स रात को वक्त में सफर से अपने घर को आ रहा है, सफर पर गया था, रात में सफर से वापस आ रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फौरन घर को ना जाए, फौरन घर को ना जाए, बल्कि घर को पहुंचने से पहले पैगाम भेजे अपनी बीवी को कि मैं घर पर आ रहा हूं, ताकि वो औरतें जो उसकी बीवी घर पर हैं वो अपने आप को बनाएं, संवारें, बाल साफ करें या अच्छा लिबास पहन करके अपने शौहर के लिए ज़ेब तन करें, खूबसूरत बन करके उसके सामने आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत सारे आसान तरीके हो चुके हैं। घर पहुंचने से पहले अपनी बीवी को कॉल कर दें कि मैं आ रहा हूं। पहले जमाना तो अलग था कि पैगाम भेजा जाता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका था। अल्लाह के नबी जब भी जंग से वापस आते या सफर से वापस आते या तिजारत से वापस आते तो पहले मस्जिद जाते, 2 रकात नमाज अदा करते, उसके बाद घर को पैगाम भेजते कि अल्लाह के नबी घर पर आ रहे हैं।
گھر پر آ رہے ہیں، لیکن آج تو الحمدللہ موبائل ہے، بڑی اچھی سہولتیں ہیں، آپ اپنی بیوی کو فون کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کی بیوی زیب و تن کرے، اچھا لباس پہنے، اپنے آپ کو بنائے، سنگارے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مسلمان عورتیں، خصوصاً مسلمان عورتوں کے تعلق سے میں کہوں گا کہ یہ دنیا والوں کے لیے تو زیب و تن ہوتے ہیں، بنتے ہیں، سنورتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں. ذرا شوہر اگر بیوی سے کہہ دے کہ چلو جی آج پارٹی میں جانا ہے، کسی دعوت میں جانا ہے، کسی ولیمے میں جانا ہے، تو ایسے اپنے آپ کو بنائے گی، سوارے گی، گویا وہ کم یہ دلہن زیادہ نظر آتی ہے. لیکن وہی گھر پر اپنے شوہر کے لیے سڑے سو اجاڑ کپڑوں میں رہتی ہے، اجاڑ کپڑوں میں رہتی ہے، پرانے پھٹے کپڑوں میں پڑی رہتی ہیں، جبکہ خوبصورتی عورت کی کس کے لیے ہے؟ اس کے شوہر کے لیے ہے. عورت کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بنائیں، سنگار کریں، خوبصورت بنائیں. لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے. شوہر کے لیے تو وہ سڑے سے اجاڑ کپڑوں میں رہے گی، نہ تو نہائے گی، نہ دھوئے گی، نہ خوبصورت بنے گی. وہی اگر ذرا سا کہہ دے کہ بازار جانا ہے، دعوت میں جانا ہے، تو ایسے اپنے آپ کو بنائے گی، سوارے گی، گویا وہ کم یہ دلہن زیادہ نظر آتی ہے، نعوذ باللہ. جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے. عورت کے لیے، عورت کی خوبصورتی، عورت کا بننا، عورت کا سنورنا یہ اس کے شوہر کے لیے ہے. اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرد حضرات بھی جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی مجھے اچھی دکھائی دے، خوبصورت نظر آئے، میری بیوی جیسے ہم باہر دوسرے عورتوں کو دیکھتے ہیں ایسے ہی میری بیوی بھی بناؤ، سنگار کرے. مرد کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے لیے اچھا لباس پہنے، خوبصورت دکھے، اچھے کپڑے پہنے اور اچھے انداز میں اپنی بیوی کے پاس جائیں، اپنا اچھے انداز میں اپنی بیوی کے پاس جائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ حقوق کو بیان فرمایا ہے. شوہر بیوی کے لیے بنے سورے اور بیوی شوہر کے لیے بنے سورے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ حقوق میں سے بیان فرمائے ہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے احساسات اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں. ہر چیز کو کھول کر کے بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اشاروں میں سمجھ لینا چاہیے کہ شوہر کچھ چاہ رہا ہے، بیوی کو کچھ چیز کی ضرورت ہے. آدمی کو چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایک دوسرے کے جذبات اور ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں. شوہر کا ایکسپریشن دیکھ کر کے، اس کے چہرہ دیکھ کر کے بیوی سمجھ جائے کہ میرا شوہر اب کس سچویشن میں ہے. باہر سے آیا ہے، خوشحال آیا ہے، پریشان حال میں آیا ہے. ایسا نہیں کہ بیچارہ تھکا ماندہ شوہر باہر سے آیا ہے اور بیوی اس کے سامنے شکایتوں کی اتنی لمبی لسٹ رکھ دے، آدمی اور چڑچڑا ہو جائے، غصہ کرے، گالیاں دے، برا بھلا کہے. ایک عورت کا فریضہ بنتا ہے کہ نیک عورت کا کہ وہ اپنے شوہر کے احساسات کا خیال رکھے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر کے، اس کی باتوں کو دیکھ کر کے، اس کے رویے کو دیکھ کر کے یہ سمجھ جائے کہ میرا شوہر کی سچویشن میں آج ابھی ہے، کیسے اس کے ساتھ بات کرنا ہے، کیسے اسے خوش کرنا ہے، کیسے اسے لبھانا ہے. یہ عورت کی ذمہ داری ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے. ترمذی شریف کی غالباً حدیث ہے. اللہ کے نبی آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی ڈھیلیس پر ہی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا. اللہ کے نبی واپس لوٹنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اللہ کے نبی کو دروازے پر دیکھا اور واپس جاتے ہوئے دیکھا، دوڑتی ہوئی کمرے میں سے باہر آئی، آ کر کے کہا کہ اے میرے سرتاج، اے اللہ کے نبی، آخر کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے کچھ کہا بھی نہیں، کچھ بولا بھی نہیں، زبان کو حرکت تک نہیں دی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے سمجھ گئی کہ یقیناً مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، یقیناً کوئی بات اللہ کے نبی کو بری لگی ہے، یقیناً اللہ کے نبی کو کوئی بات ناپسند گزری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اے میرے سرتاج، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی ناراضگی ہے؟ بتائیے تو صحیح، آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ جو دروازے پر تم نے پردہ لگایا ہوا ہے، اس پردے پر پرندوں کی تصویریں ہیں، پرندوں کی تصویریں ہیں. اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورہ،
اللہ کے فرشتے, رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں زندہ چڑیوں کی، پرندوں کی، انسانوں کی، ماں باپ کی یا پھر لوگوں کی تصویریں ہوتی ہیں، جاندار چیزوں کی تصویریں ہوتی ہیں. ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو پھر اللہ کا نبی کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پردے کو نکال کر کے پھینک دیا. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے ایک دوسرے، عورت اور مرد کو چاہیے، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھے. خصوصاً مشترکہ حقوق میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنسی شہوت کو رکھا ہے، جو جنسی شہوت کو رکھا ہے، اس شہوت کے اتمام کا آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی اور مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبانا علیها لعنتها الملائکہ حتى یصبح. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شوہر اپنی بیوی کو رات میں ہمبستری کے لیے جب بلاتا ہے اور وہ نہیں جاتی، شوہر ناراض ہو کر کے سو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان کے فرشتے اس عورت سے اس وقت تک ناراض رہتے ہیں جب تک کہ صبح نہیں ہوتی. تو یہ جو جنسی خواہشات کا ایک دوسرے کے لیے خیال رکھنا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ جو چیز ہے انسان کو حرام کاری میں بھی ملوث کر سکتی ہے. اگر عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مرد حضرات جا کر کے حرام کاری میں ملوث ہو جائے. اسی لیے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان والا ایسی عورت پر اس وقت تک ناراض رہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے، اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے. یعنی شوہر کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. ایک بیوی کے لیے، ایک عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام اس روئے زمین پر اگر کسی کا ہے تو وہ اس کے شوہر کا ہے، وہ اس کے شوہر کا ہے. یہ سب سے بڑا مقام ہے اور اس مقام کو عورتوں کو چاہیے کہ وہ سمجھے. اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ کے نبی نے اس عظیم ضرورت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وان كانت على التنور. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر آدمی اپنی بیوی کو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے بلائے اور وہ تنور پر بیٹھ کر کے روٹیاں پکا رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روٹی کو اسی حالت میں چھوڑ کر کے اسے آنا ہوگا. ذرا سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے روٹی کی مثال اور تنور کی مثال کیوں دی ہے؟ تنور کی مثال کیوں دی ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ تنور کا لفظ خاص طور پر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ روٹی جو ہے یہ بہت جلد پکنے والی چیز ہے، اگر چھوڑ دو گے تو جل جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی صورت میں بھی اس کو چھوڑ کر کے تمہیں آنا ہوگا، چھوڑ کر کے آنا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خاص طور پر توجہ دلائی ہے. اسی سلسلے میں بندے کی اگر نیت درست ہے، آدمی سکون حاصل کر رہا ہے، عورت سکون حاصل کر رہی ہے، ایک دوسرے سے ہمبستر ہو کر کے دونوں کو سکون ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسی صورت میں میاں بیوی کی نیت اگر درست ہو جائے تو یہی سکون عبادت بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہی سکون عبادت بنتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہیں اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آیاتی احدنا شہوتہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس پر بھی اللہ ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا؟ کیا یہ عبادت میں شمار ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارائیتم لو وضعها فی الحرام کان علیہ لہ وزرا. کہا کہ اگر یہی کام آدمی کسی غیر عورت کے ساتھ کرتا ہے تو کیا اسے گناہ نہیں ہوگا؟ اسے گناہ نہیں ہوگا. جب گناہ وہاں پر غیر عورت کے ساتھ کرنے پر ہوتا ہے تو یہی کام اگر حلال کرے گا، اپنی بیوی کے ساتھ مکمل کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تو اللہ اسے اجر و ثواب دے گا. تو یہ کام عبادت کہلائے گا.
یہ کام عبادت کہلائے گا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، جب بات آئی ہے تو کھل کر کے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جماع کے آداب میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ آدمی حالت حیض میں عورت سے دور رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ حیض کی حالت میں مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا یہ ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی، لوگ آپ سے حیض کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ جو حیض ہے یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے اور نقصان دہ چیز ہے۔ حالت حیض میں مرد کو اپنی عورت سے دور رہنا چاہیے، یعنی جماع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائے، حیض کے ایام ختم ہو جائے، مدت ختم ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنے بیویوں کے ساتھ جماع کر سکتے ہو۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، کہا اللہ نے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جیسے چاہے انہیں استعمال کر سکتے ہو، جیسے چاہے تم ان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کے ایام میں اپنے اور نفاس کے ایام میں بیوی سے جماع کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ یہاں ایک اور بات بتانا چاہوں گا، حیض اور استحاضہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ حیض اور استحاضہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عورت کے متعین دنوں میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے، لیکن جب مدت ختم ہونے کے بعد بھی یہ خون جاری رہتا ہے 15 دن 20 دن 25 دن تو اسے استحاضہ کا خون کہتے ہیں۔ حیض کے ایام میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ شوہر کے ساتھ جماع کر سکتی ہے، لیکن استحاضہ کے ایام میں جو حیض کی مدت کے ختم ہونے کے بعد آتا ہے، اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پاکی حاصل کرے، نماز ادا کرے، روزہ رکھے اور اپنے شوہر کے ساتھ جماع کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں تفریقہ ہونا چاہیے، آدمی کو اس کی صحیح سمجھ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، یہاں ایک اور بات بتانا چاہوں گا، ان حقوق کے علاوہ مرد کے کچھ الگ حقوق ہیں، عورت کے کچھ الگ حقوق ہیں۔ مرد کے حقوق میں سے ایک اولین حق یہ ہے کہ مرد کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی عورت کا مہر عطا کرے، سب سے پہلی چیز، کیونکہ جب تک وہ مہر ادا نہیں کرے گا وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بجا اس کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ نے کہا کہ شوہر خوش دلی کے ساتھ رو کر کے نہیں، پریشان ہو کر کے نہیں، مجبور ہو کر کے نہیں، خوشی کے ساتھ کہ میری بیوی میرے لیے حلال ہو، خوش دلی کے ساتھ جتنی اس کی طاقت ہے اس کو وہ مہر ادا کرے تاکہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے۔ پھر دوسری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کیا کہا اللہ نے؟ بھلائی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تم اپنی بیوی کو مہر دو تاکہ وہ بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے۔ ہاں اگر کسی نے مہر کو قرض پر رکھا ہے تو جلد از جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، بیوی پر ظلم و ستم نہ کرے کہ وہ اپنے مہر کو معاف نہ کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی بیوی ہوگی جو اپنے مہر کو معاف کرے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، مہر دینے سے بیویاں حلال ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جب شادی ہوئی، اللہ کے نبی کو انہوں نے بلایا نہیں تھا، یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا عبد الرحمن تمہاری شادی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں اے رسول اللہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا کہ عبد الرحمن مہر میں کیا دیے ہو؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک کھجور گٹلی کے برابر، وزن کے برابر سونا مہر میں دیا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ طاقت دے تو ایک بکرا کاٹ کر کے ولیمہ دے دینا۔ اللہ کے نبی نے شکایت نہیں کی کہ عبد الرحمن مجھے کیوں نہیں بلایا، بلکہ عبد الرحمن کو اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی؟ مہر کتنا دیا ہے، مہر دو گے تو بیوی حلال ہوگی۔ اور دوسری بات یہاں پر بتانا چاہوں گا
ایسے تو بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ بیوی اور بچوں کا نان و نفقہ یہ شوہر کے ذمے ہے، یہ شوہر کے ذمے ہے۔ عورت کتنی بھی بڑی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو یا پھر بڑے عہدے کی فائز کیوں نہ ہو، شوہر عورت پر ظلم نہیں کر سکتا کہ وہ جا کر کے کما کر کے لائے، کیونکہ کما کر کے لانا، گھر کے اخراجات پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنا مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن کمانا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، کمانا مرد کے لیے ضروری ہے۔ گھر کے اخراجات پورے کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، بیوی کو اچھا کھانا کھلانا، مکان دینا، کپڑا دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے گھر اور کپڑے کا مکان، گھر، کپڑا اور کھانے کا انتظام کرے۔ اور سب سے بڑی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، خوام ہے۔ کیوں خوام ہے؟ کیوں حاکم ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو خوام بنایا ہے، عورت کو کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد خوام اس لیے ہے کیونکہ وہ کما کر کے لاتا ہے، بیوی کے اخراجات پورے کرتا ہے، اس کے نان و نفقہ کو پورا کرتا ہے اور اسے خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا، ہر اس مرد کے لیے جو اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، پریشان ہو کر کے نہ ادا کریں، رو کر کے دھو کر کے ادا نہ کریں۔ اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی جھک جھک رہتی ہے، کرکری رہتی ہے، بیوی کوئی بات پیش کرے تو شوہر چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصے میں آتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جو تم لا کر کے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جہاں تم نماز ادا کر رہے ہو، روزے ادا کر رکھ رہے ہو، زکوٰۃ و صدقات دیتے ہو، حج و عمرہ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ یہ فرض ہے، یہ فریضہ ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی بیوی بچوں کو نان و نفقہ اٹھانا، ان کے اخراجات کو پورا کرنا یہ مرد کے اوپر فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے اور ایک عبادت سمجھ کر کے ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقُ نَفْقَةً يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جو بھی صدقہ کرتے ہو، خیرات دیتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ تمہیں اس پر اجر دے گا، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتے ہو نیکی سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے، ذمہ داری سمجھ کر کے، فرض سمجھ کر کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہیں اس پر بھی اجر دے گا۔ یہ کل قیامت کے دن بھلے تمہاری ذمہ داری ہے، بیوی تمہاری ہے، تم سکون حاصل کر رہے ہو، بچے تمہارے ہیں، وہ تمہیں باپ کہتے ہیں، ان بچوں کی وجہ سے تمہیں باپ کہا گیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آدمی اسے عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھے گا اور اسے بھی صدقے میں شامل کرے گا، اسے بھی صدقے میں شامل کرے گا۔ تو بیوی بچوں کا نان و نفقہ خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں، بچا بچا کر کے رکھتے ہیں، گھر میں کچھ چیزیں لاتے نہیں ہیں، کہتے تو کیا کہتے ہیں فیوچر کا سوچنا ہے، آگے کا سوچنا ہے، بچوں کے مستقبل ہے۔ ارے اللہ کے بندے فیوچر کس نے دیکھا ہے؟ فیوچر کس نے دیکھا ہے؟ آج جی رہے ہو تو آج خوشحالی کے ساتھ جیو۔ وہ اللہ جس نے آج تمہیں خوش رکھا ہے کیا وہ فیوچر میں خوش نہیں رکھے گا؟ مستقبل میں خوش نہیں رکھے گا؟ وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دیا ہے تمہارے بچوں کو زندگی نہیں دے گا؟ وہ اللہ جس نے تمہیں رزق عطا کیا ہے تمہارے بچوں کو رزق نہیں عطا کرے گا؟ بیوی بچوں کے نان و نفقے کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، رو کے ادا نہ کریں، بخیلی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، انہیں اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اچھے گھر کا انتظام کریں، اچھے کپڑے دلائیں۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر شوہر کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں کرتا، بینک میں جمع کر کے رکھتا ہے، بیوی بچوں کو ترساتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بیوی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے چوری بھی کر لے،
کوئی فرق نہیں ہوگا، اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، آ کر کے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر کو اللہ نے مال تو بہت دیا ہے، لیکن وہ گھر کے اخراجات پورے کرنے میں بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ اتنا لا کر کے نہیں ڈالتے جتنا ہمیں پورا ہوتا ہے، کیا میں ان کے پیسوں میں سے لے سکتی ہوں؟ ان کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ ما یکفیک واہلک بالمعروف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا لو جتنا تمہارے گھر کے لیے کافی ہو، بغیر اجازت کے کوئی بات نہیں، اتنا لو جتنا تمہارے گھر کے لیے کافی ہو۔ پھر ایسا بھی نہ لو، مولانا نے بتا دیا، حدیث آ گئی، پورا جیب چیک کر دیا، شوہر بس میں جا کر کے بیٹھا ہے، ٹکٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا ہے۔ معروف طریقے سے، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ آدمی اگر بخیلی کرتا ہے، اسے سبق سکھانے کے لیے ایک آدھ مرتبہ اگر عورت اس طریقے سے کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک اور آخری بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مرد کے لیے اتنی ساری ذمہ داری بتائی ہے، وہیں عورت کو اللہ کے نبی نے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا کرنا کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، چار کام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت اگر چار کام کر لے تو اس کا گھر سورگ بن جائے گا اور آخرت میں اللہ اسے جنت دے گا، اور ایسی ویسی جنت نہیں، جنت کے 8 دروازے کھول کر کے رکھے گا کہ عورت جس دروازے سے مرضی جنت میں داخل ہو جائے۔ کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے، وقت پر ادا کرے، اذا ہو گئی فوراً نماز پڑھے۔ ایسا نہیں کہ عورت پر جماعت فرض نہیں ہے تو وہ جب چاہے مرضی جو نماز پڑھ رہی ہے، ظہر کی نماز 3 بجے، عصر کی نماز 6-5 بجے، مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر کے پڑھ رہی ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ عورت پر جماعت فرض نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت کو کبھی بھی پڑھ لے، وقت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسے ہی ادا ہوتی ہے فوراً نماز ادا کر لیں۔ وصامت شہرها، اور رمضان آئے تو روزے رکھے اور اپنے جسم اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ 3 کام ہوئے۔ چوتھا کام، اپنے منہ کو بند رکھے، منہ کو زیادہ بولے نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ شوہر کی اطاعت کریں، ہر حال میں اطاعت کریں۔ شوہر لا کر کے ڈالے، خوشی کا اظہار کریں، نہ لا کر کے ڈالیں، خوشی کا اظہار کریں۔ کبھی شوہر کی شکایت نہ کریں، اس پر لعن و طعن نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں، بلکہ ہر حال میں شوہر کی اطاعت کریں۔ یہ 4 کام کر لے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْتَدْخِلِي مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ، کہا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے مرضی جنت میں داخل ہو جا۔ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، شوہر کو اپنی بیوی کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حق کو حق سمجھ کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹی سی چھوٹی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اسلام کی حالت پر زندہ رکھے، اور موت بھی عطا فرمائے تو اللہ ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ